بلالیوں میں بیٹھ جا اللہ ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا. السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام یا حسین اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ سفید تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا سفید تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا سفید تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے تو آنکھ بند کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا تو آنکھ بند کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا اگر ہے خلوت عزیز اگر ہے خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل اگر سکون چاہیے اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا مظفر آپ تک رسائی اپنی سہل تو نہیں مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا آواز اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا. السلام علیکم. آج کا لیکچر ہمارا خاص طور پر صوفی سسٹرز کے لیے ہے.
ان خواتین کے لیے جو تصوف کی طالب علم ہیں، روحانیت کی طالب علم ہیں، روحانیت کو سیکھنا چاہتی ہیں، اور ان کی طالب المولا ارواح جو ہیں وہ اس سفر کے لیے، اس طلب کے لیے ہر وقت انہیں اس کھوج میں مبتلا رکھتی ہیں۔ تو تصوف جو ہے یہ دین اسلام سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ روحانیت کیا ہے، تصوف کیا ہے، اس چیز کو ہم وقتاً فوقتاً جو ہے اپنے لیکچرز میں، میری کوشش ہوگی کہ میں پوری کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کرتی لیکن کوشش کروں گی کہ ویکلی ایک لیکچر جو ہے صوفی سسٹرز کے لیے میں اپلوڈ کر سکوں۔ وہی کہہ رہی ہوں، وعدہ نہیں کرتی، کیونکہ اس سے پہلے جو میری سالکین بہنیں ہیں، سالک بہنیں ہیں، روحانی بہنیں ہیں، نوری بہنیں جن کو ہم کہتے ہیں، ان سے میں نے بہت عرصے سے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ میں انشاءاللہ تصوف کے اوپر جو ہے وہ لیکچرز اپلوڈ کروں گی، لیکن کچھ میری ہی نالائکی کہ میں اس کام کو بہت زیادہ وقت نہیں دے سکی، اور ابھی بھی میں آپ سے یہی کہوں گی کہ انشاءاللہ میں کروں گی، لیکن دھیرے دھیرے، آپ سے کوئی وعدہ نہیں کرتی کہ ریگولر کر سکوں، وقفہ آ سکتا ہے اس میں۔ تو چونکہ جو یہ والے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ تھوڑے کم ہوتے ہیں تعداد میں، لیکن جو ہوتے ہیں ان کی طلب اور ان کی جو تڑپ ہے وہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سے ان کے لیے رستہ نکالتی رہتی ہے۔ اور آج تصوف اور روحانیت جو ہے اس کے بارے میں اتنی زیادہ مسکنسیپشن جو ہے وہ موجود ہے معاشرے میں، غلط قسم کے جو تصورات ہیں تصوف کے بارے میں پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں کچھ ابہام پیدا ہو گیا ہے۔ تو ہم جو ہے تصوف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آج سمجھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک دن تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تؤمنوا باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور کتابوں پر، و رسلہ، اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، و یوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ وَخَيْرِ وَشَرِّ، اور تم ایمان لاؤ تقدیر کے اچھا ہونے پر اور برا ہونے پر۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے نازل کردہ صحیفوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت پر ایمان لایا جائے، اور ہر خیر شر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر مانا جائے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اگر استطاعت ہو تو اس کے گھر کا حج کرے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا۔ اب ہم دیکھیں کہ یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین، اس گفتگو کا مقصد جو ہے، وہ تو فرشتے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور اس گفتگو کا مقصد جو ہے وہ امت کی تربیت تھا۔ تو اس میں پہلے یہ متفق علیہ ہے، اور بخاری اور مسلم دونوں جگہ یہ حدیث ہمیں مل جائے گی۔ اور پہلے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو ایمان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ایمان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اسلام کیا ہے، تو اسلام کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا اور پوچھا کہ احسان کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ احسان کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کم از کم وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کہ اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے، یعنی انسان کی کیفیت یہ ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت نصیب ہونا بہت خوبصورت اور بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آگے کیا ہے کہ اگر یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی تو پھر کم از کم یہ تصور کر لیا جائے کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق احسان عبادت کی اس حالت کا نام ہے جس میں بندے کو دیدار الہی کی کیفیت نصیب ہو جائے، یا کم از کم اس کے دل میں یہ احساس جانگزی ہو جائے کہ دل میں یہ احساس ہو جائے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں بندہ اپنی عبادت کو پورے کمال کے ساتھ سر انجام دے گا، اس کے ظاہری ارکان آداب کی بجا آوری اور باطنی خشوع و خضوع میں کسی چیز کی کمی نہیں کرے گا۔ الغرض عبادت کی اس اعلیٰ درجے کی حالت اور ایمان کی اس اعلیٰ کیفیت کو احسان کہا جاتا ہے۔ یہ کیفیت جو ہے یہ محبت کے بغیر پیدا نہیں ہوتی، اور یہی کیفیت جو ہے اللہ کو روبرو دیکھنا، اللہ کے حضور پیش ہونا، یہی کیفیت کو حاصل کر لینے کا نام یہاں پر احسان استعمال ہوا ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تصوف، اور اس کے لیے ہم ایک اور لفظ جو ہے ہمارے ہاں عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ روحانیت، ٹھیک ہے، کہ یہ سب کچھ اس وقت نصیب ہوتا ہے، اس وقت ہمیں ملتا ہے جب ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ پہلے جو اسلام اور ایمان، ٹھیک ہے، اب ایمان کیا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا کہ ایمان یہ ہے کہ گواہی دے دی زبان سے، دل سے اقرار کر لیا، اور اسلام کیا ہے، اسلام بھی یہی ہے کہ جو ارکان اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائے۔ اب جو ایمان کی جو اصل ہے، جو اس کا ایسنس ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ وہ تعلق پیدا ہونا، حضوری کی وہ کیفیت پیدا ہونا کہ گویا اللہ کہ ہم روبرو حاضر ہیں اور اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ عبادت جو ہے نا، اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ عبادت کو ثواب اور گناہ اس سے نکل کر ادا کرو۔ عبادت جو ہے نا یہ ایسی کیفیت کا نام ہے، اس انداز میں یہ عبادت جو ہے وہ کی جائے کہ اللہ جو ہے وہ اس کے ہم حضور پیش ہیں، اور اس کے جب اللہ کی محبت میں ہم عبادت کریں گے، نیکی گناہ ثواب اس گنتی سے ہم نکل جائیں گے اور محبت کو ہم اپنا لیں گے، تو پھر سمجھ لیں کہ ہم نے روحانیت کا راہ جو ہے وہ رستہ جو ہے وہ اختیار کر لیا، اور ہم اسلام جو احسان ہے ہم اس کی کیفیت میں پہنچ گئے۔ اللہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس احسان کی جو ڈیفینیشن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے جہاں پر، اس کو ہم سمجھ لیں تو یہی پورے کا پورا جو تصوف کی جو ڈیفینیشن ہے یہ اس کا خلاصہ ہے۔ تصوف کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، روحانیت کی سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے۔ اور یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کوئی کسی بھی شخصیت کو ہم اپنے تصور میں اس طرح سے لے کے آئیں کہ ہم اس کے روبرو کھڑے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ خوف سے ممکن نہیں ہوتا، یہ شوق سے ممکن ہوتا ہے، یہ محبت سے ممکن ہوتا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے، تصوف، روحانیت اور روزہ، کہ ہم روزے کی جو پریکٹس ہم سے جو کروائی جاتی ہے، اس پریکٹس کو کرتے ہوئے ہم اس کیفیت تک پہنچ جائیں جس کا مقصود جو ہے، جس کا مطلوب جو ہے وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ وہ طریقت کا کلمہ ہے نا، لا موجود الا اللہ، تو لا مطلوب الا اللہ، کہ اللہ ہی کے سوا، اللہ ہی کی طلب ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، مقصد نصب العین بھی رب ہے، رب کی رضا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کیفیت تک پہنچنا روزے کے ذریعے اور رمضان المبارک میں بہت آسان ہے۔ کیسے ہے اس کو ہم آج کی نشست میں ڈسکس کریں گے، اور ہم اس کو کوشش کریں گے اس چیز کو سمجھنے کی، اور پھر اللہ کریم سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت جو ہے یہ ہمیں نصیب کر دے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ کیفیت جو ہے اللہ کے روبرو
اپنے آپ کو پیش کرنا اور یہ تصور کرنا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی شخصیت کا میں آپ سے کہوں کہ آپ کسی کا تصور کر کے بیٹھ جائیں تو تصور کبھی بھی واضح نہیں ہوگا، خوبصورت نہیں ہوگا، یعنی خیال کو منور نہیں کرے گا جب تک دل میں محبت نہ ہو۔ یہ محبت ہی ایسا لطیف جذبہ ہے، ایسا خوبصورت جذبہ ہے کہ یہ ہمارے خیال کو یکایک روشن اور خوبصورت کر دیتا ہے اور ہمارے خیال کو وہ چکا چوند دے دیتا ہے، جس کی روشنی میں ہمیں سب کچھ واضح نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہ محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے اور محبت ہی ہے کہ جو ہمیں مشاہدے کی قوت دیتی ہے۔ مراقبہ بھی یہی ہے نا، مراقبہ کیا ہے؟ جو ہم کہتے ہیں نا مراقبہ کرتے ہیں ہم، تو مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ بھی یہی ہے نا کہ مراقبہ جو ہے وہ یہی ہے نا کہ انسان اپنے اوپر یعنی ایسی قدغن لگا لیتا ہے اپنے خیالات کو کنٹرول کر کے، یا ایک نقطے پر ان کو مرکوز کر لینا، اپنے تصورات کو، اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا اور ایک نقطے پر مرکوز کر لینا، یہی مراقبہ ہے نا کہ اپنے ذہن کو ہر طرح کے خیالات سے۔ مراقبہ صرف اسلام میں تو نہیں ہے نا، یہ باقی مذاہب میں بھی ہمیں مراقبہ کی پریکٹس ملتی ہے نا۔ تو مراقبہ یہی ہے کہ اپنے ذہن کو ہر طرح کے خیالوں سے پاک کر کے تصور کو ایک نقطے پر مرکوز کر لینا۔ اب ہم جو مسلمان ہیں، ہم مراقبہ کرتے ہیں اپنے اللہ کا، اپنے رب کے نام کا۔ اس میں مختلف جو طریقہ کار ہیں وہ مختلف سلاسل میں مختلف ہیں۔ اس میں ذات کا مراقبہ کروایا جاتا ہے، تصور میں اس اللہ کو دیکھ کر اس کا مراقبہ کروایا جاتا ہے، یعنی مختلف طریقے ہیں مراقبے کے۔ اور مختلف جو اولیاء اکرام ہیں انہوں نے اپنے اپنے طریقہ کار جو ہیں وہ وضع کیے ہیں مراقبے کے۔ اب ہم نے دیکھا مراقبہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا جو اپنی توجہ ہے اس کو ایک نقطے پہ مرکوز کر لے اور اپنے ذہن کو باقی ہر طرف سے بے نیاز کر لے، یہی ہے نا مراقبہ۔ اب ہم دیکھیں تو روزہ کیا ہے؟ روزہ بھی یہی ہے۔ روزہ بھی ایکچولی مراقبے کی ہی ایک قسم ہے۔ روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ روزے میں بھی ہم یہی کرتے ہیں نا کہ اپنی توجہ کو ایک خاص نقطے پہ مرکوز کر لیتے ہیں، اور نقطہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اللہ کے روبرو ہیں۔ اب یہ ہماری ایمانی کیفیت کے مطابق ہے۔ جیسے پہلے کہا گیا نا، پہلے کیا کہا گیا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ جب ہم اللہ کو دیکھیں گے تو یہ محبت کی کیفیت ہوگی، اور پھر کہا گیا کہ اگر وہ نصیب نہیں ہے تو یہ تصور کر لو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور ہوگا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم واچ کیے جا رہے ہیں، تو پھر دل میں ایک خوف جو ہے نا اس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایمان جو ہے نا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ خوف کی اور محبت کی جو ملی جلی کیفیت ہے وہی ایمان ہے۔ کہ ایمان والا ایک طرف تو محبت میں بڑا شدید ہوتا ہے اور دوسری طرف خوف ہوتا ہے اس کو کہ اس کا محبوب ناراض نہ ہو جائے، ایک لمحے کی لغزش جو ہے وہ اس کو اس کے محبوب سے غافل نہ کر دے۔ تو یہ والی جو کیفیت ہے نا خوف کی اور شوق کی، خوف کی اور محبت کی، یہی ایمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بالکل روزہ جو ہے، روزہ بھی یہی چیز ہے۔ روزے میں کیا کیا جاتا ہے کہ روزے میں ایک خاص جو ہے مسلمان کو ایک خاص وقت بتا دیا گیا کہ آپ نے اتنے سے اتنے وقت تک جو ہے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اوپر قدغن لگا لینی، اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھنا، اور بالکل کانشیس رہنا ہے کہ اتنے گھنٹے، وہ 12 گھنٹے کا روزہ ہے، وہ 14 گھنٹے کا روزہ ہے، اتنے گھنٹے ہم دیکھیں نا، اگر ہم 12 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں تو پورے کے پورے 12 گھنٹے ہم مراقبے کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ مراقبے کی کیفیت میں کیسے کہ ہم نے ہم اس چیز میں بالکل اپنے اوپر ایک تلوار لے کے ہم کھڑے ہوتے ہیں اپنے نفس کے اوپر کہ نو، کچھ کھانا پینا نہیں ہے، جائز حلال طیب پاکیزہ رزق، ہر طرح کی نعمت ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہم رکے رہتے ہیں، ہم نے نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے سامنے جو ہے حلال رشتے ہیں،
میاں بیوی کا رشتہ حلال ہے، اس میں بھی ہم نے قدغن لگا لی، ٹھیک ہے، کوئی یہ تو حلال چیز ہے نا، پھر اس کے علاوہ حرام سے تو ڈیفینیٹلی بچنا ہی بچنا ہے، تو ایک مستقل ایک کیفیت میں ہوتے ہیں ہم، اور مراقبہ بھی یہی ہے کہ ہم ایک کیفیت میں، اور وہ یہ ہے کہ وہ اسے یعنی ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہم کرتے ہیں، گھر والوں سے دنیا والوں سے کٹ کے تنہائی میں ہم بیٹھ جاتے ہیں یکسو ہو کے، اور ایسے بیٹھتے ہیں کہ اپنے ذہن کو خالی کر دیتے ہیں، اور اپنے ذہن کو خالی کر کے جس سے بھی ہم نے مراقبہ سیکھا، میں کسی ایک بندے کی جو نمائندگی نہیں کر رہی ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ جو بھی مراقبہ آپ نے سیکھا ہے، جس طریقے کا بھی سیکھا ہے، اس کی پریکٹس ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک نقطے پر اپنے تصورات اور خیالات کو مرکوز کر دینا، یہی مراقبہ ہے، اور روزہ بھی کیا ہے، روزہ بھی یہی ہے۔ اب کیا ہے کہ اب روزے میں جو ہمیں کہا گیا کہ پورے کا پورا جو ہے آپ نے 12-14 گھنٹے بالکل اس بارے میں کانشیس ہو جانا ہے، بالکل فالو کرنا ہے، پھر یہ روزہ مقبول ہوگا، اور اس کیفیت کو کرنے کے لیے ہمیں کیا، جو پہلی بنیادی شرط کیا رکھی گئی، پہلی بنیادی شرط جو ہے وہ یہ رکھی گئی کہ ہم نے بھوکے رہنا، سب سے پہلی شرط تو یہی ہے نا کہ کھانا پینا نہیں ہے اس دوران، تو جو بھوکے رہنا جو ہے یہ روحانیت کے حصول کے لیے ہمیں دوسرے مذاہب میں بھی ملتا ہے، جن جن مذاہب میں روحانیت کا تصور موجود ہے وہاں ہمیں بھوکے رہنے کا تصور بھی ساتھ ساتھ ملے گا، ٹھیک ہے، اور ترک باللذات کا مطلب بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہر طرح کی لذت کو ترک کر دینا، یہ ہندوازم، بدھ مت، ان سب میں بھی جو جوگی ہوتے ہیں، جو ان کے روحانیت کو جو لوگ حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں نا کہ وہ بھی بھوکے رہتے ہیں، بدھ مت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ مت میں بھی روزہ ہوتا ہے، اور وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ان کو اتنی زیادہ یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ انہوں نے 24 گھنٹے کے بعد تھوڑے سے فکس یعنی ہوتی ہے اماؤنٹ، ان کو بتا دی جاتی ہے کہ بس اتنے تھوڑے سے بوائل چاول انہوں نے کھانے ہیں، اور پانی کی بھی ان کو لمیٹیشن دی جاتی ہے کہ اتنا پانی پینا، اس سے زیادہ نہیں پینا ورنہ روحانیت نہیں حاصل ہوگی۔ تو کیا ہے کہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے ہر مذہب میں پریکٹس کروائی جاتی ہے بھوکے رہنے کی، اور بھوک کی پریکٹس کیوں کروائی جاتی ہے، اب ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی جو پیدائش ہے 3 عناصر سے ہے، ٹھیک ہے نا، مین اس میں کیا چیز ہے، مین مٹی ہے، انسان مٹی سے بنا ہے نا، اور مٹی ہی سے اس کی خوراک ہے، جتنی بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ ساری کی ساری اسی زمین سے متعلق ہے نا، ایون کہ آپ دیکھیں اگر گوشت بھی کھاتے ہیں، بکری کا گوشت کھاتے ہیں، تو بکری کی خوراک کہاں سے آنی ہے، مٹی سے آ رہی ہے نا، مٹی سے پلانٹس اگتے ہیں وہ اس کو کھا رہی ہے، مطلب پانی، ہوا، مٹی، 3 بنیادی عناصر ہے نا جن سے انسان جو ہے اس کا تعلق ہے، اس کا یہ جو اس کی فزیک بنی ہوئی ہے، اس کا جو جسم ہے، تو اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی سے اس کی خوراک بنائی۔ اب جو روح ہے، روح امر ربی ہے، یہ میرے رب کا امر ہے، اور اس کی خوراک جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب ہمیں روزہ رکھ کے اس بدن کی خوراک جو ہے ہم اس کو قلیل کر دیتے ہیں، یعنی کم کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو روحانیت کے طالب علم ہے، دیکھیں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، 12 گھنٹے کا روزہ ہم نے رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد ہم نے افطاری خوب ڈٹ کے کی، پیٹ بھر کے افطاری کر لی، تو روزے کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، روزہ قبول ہوگا انشاءاللہ، اس کا ثواب بھی پورا ملے گا، اجر بھی پورا ملے گا، لیکن روحانیت نہیں ملے گی۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے، جو روحانیت کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر پیٹ بھر کے افطاری کریں گے تو پھر روحانیت نہیں ملے گی۔ روحانیت کب ملے گی؟ جب ہم بہت قلیل تعداد میں تھوڑی سی افطاری کریں گے، اور اس میں بھی بہت محتاط، اس میں بھی پھر جو صوفیہ کرام ہیں، جب ان کے زیر تربیت ہم پریکٹس کرتے ہیں تو وہ آپ کو بہت ساری چیک اینڈ بیلنس بتا دیتے ہیں، کچھ پرہیز بتا دیتے ہیں، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، کہ اول تو پہلی تو شرط یہ ہے کہ خوراک ہی کم کر دینی ہے، کم کر دینی ہے، اور کم میں بھی پھر اس میں یہ ہے کہ یہ چیزیں کھانی ہے یہ نہیں کھانی، تو اس
پرہیز کے ساتھ جب ہم تھوڑا سا کھائیں گے تو پھر کیا ہے کہ جسم تو زندہ رہے گا لیکن نفس کمزور پڑ جائے گا، اور جب نفس کمزور پڑے گا اور جو ہے وہ ذکر ہم زیادہ کریں گے. اب اس میں دیکھیں ایک دوسری دو باتیں ہیں نا، رمضان روزے تم پر فرض کیے گئے، ٹھیک ہے، اور راتوں کو قیام کرنا. رمضان میں کیا دو باتیں ہیں نا، قیام اللیل اور دن کا روزہ. اور قیام اللیل کیا ہے؟ قیام اللیل کیا ہے؟ وہ روح کی غذا ہے. دن کو جو بھوکا رکھا گیا اس کا کیا کام تھا؟ دن کی بھوک جو ہے وہ نفس کو کمزور کرتی ہے، اور رات کا قیام جو ہے وہ روح کو قوت دیتا ہے. دونوں مقصد حاصل ہو گئے. نفس کو کمزور کر کے قیام اللیل جب کیا تو پھر روح طاقت پکڑ گئی. جب روح طاقتور ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر روح کے اندر اللہ کا ذکر جو ہے وہ قرار پکڑ جاتا ہے. اب یہ جو دیکھیں اس بات کو سمجھ لیں کہ میں نے پہلے بھی جو بات کی تھی کہ یہ لیکچر جو ہے یہ روحانیت کی، جو تصوف کی، جو سلوک کی سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، یہ عام عوام الناس کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، عام آپ روزہ رکھیں، روزہ افطار کریں، رزق حلال میں سے پاک طیب جو مرضی کھائیں، جتنا مرضی کھائیں، آپ کے روزے کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی. لیکن جو روحانیت آپ کو حاصل ہونی ہے، جو احسان کی کیفیت حاصل ہونی ہے، اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ اس کو قیام اللیل بھی ہوگا اور اس میں جو ہے رات کی عبادت بھی ہوگی. دن کو روزہ، افطاری کے بعد کم کھانا اور اس کے بعد پھر کم سونا، تہجد پہ جلدی اٹھ جانا اور جلدی اٹھ کے پھر اللہ کے حضور کھڑے ہونا. یہ پریکٹس جب ہم کریں گے تو پھر جو ہے پھر اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہمارے اندر قرار پکڑ جائے گا. ہماری جو روح ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی، اور ہماری جب روح اسٹرانگ ہو جائے گی، جسم جب بھوکا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ نفس کمزور پڑ جاتا ہے. جب نفس کمزور پڑتا ہے تو ہمارے خیالات پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے نا. کیا کہا گیا ہے کہ نوجوانوں سے کہا گیا نا کہ جوان لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے کہا گیا کہ وہ لوگ شادی کریں، نکاح کریں، اور اگر کوئی شخص نکاح کرنے کی قوت نہیں رکھتا تو اس کو لیے کیا حکم ہے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے. کہ کثرت سے روزے رکھنا جو ہے وہ شہوت کو کم کر دیتا ہے، وہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، اور کثرت سے روزے رکھنا جو ہے وہ نفس کو کمزور کر دیتا ہے. کم کھانے سے نفس کمزور پڑ جاتا ہے، اور جب تک نفس طاقتور رہتا ہے روح جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتی. اور روح کب اسٹرانگ ہونی ہے؟ جب نفس نے کمزور ہونا ہے. اور نفس نے کب کمزور ہونا ہے؟ جب ہم نے روزہ کھول کر کیا کرنا ہے؟ کم کھانا ہے. اور دوسری پریکٹس کیا ہے کہ کم سونا ہے. کم کیسے سونا ہے؟ کہ تھوڑا سا سوئیں گے. پہلے تو ہم نے رات کو تراویح پڑھ لی، تراویح پڑھنے کے بعد کیا ہے کہ اب سونے کا ٹائم آیا ہے تو ساتھ ہی تہجد کا الارم جو ہے وہ بول جائے گا اور تہجد کا ٹائم ہو جائے گا. تو جب تک یعنی اس کو ہم ریاضت کہتے ہیں نا، تصوف کی زبان میں اس کو ریاضت کہا جاتا ہے. تو جب تک ریاضت جو ہے ہماری اسٹرانگ نہیں ہو جائے گی، یہ والی پریکٹس جو ہے ہماری اسٹرانگ نہیں ہو جائے گی، ہماری روح قرار نہیں، وہ روحانیت جو ہے ہمارے اندر ٹھہرے گی نہیں. ہم کہتے ہیں نا ہم نے پورے کے پورے روزے بھی رکھ لیے، قرآن پاک بھی اتنے زیادہ پڑھ لیے، لیکن کچھ کمی ہے، کچھ ملا نہیں. تو ملنا کیسے ہے؟ ملنے کے لیے جس طلب کو ہم پانا چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کو پانا چاہتے ہیں، تو رب کو پانے کے لیے یہ جو ٹپس ہیں یہ بڑی ضروری ہے، ان کی پریکٹس بڑی ضروری ہے. اور روحانیت آپ یہ بھی دیکھ لیں. اچھا یہ بھی ہمارے ہاں اکثر ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جب ہم عبادات کو زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے رمضان المبارک ہے، بہت زیادہ ہم کہتے ہیں ہم نے نمازیں نوافل جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ کر دیے ہیں، اور قرآن پاک بھی بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا ہے. عبادات کے دورانیہ ہم نے بہت بڑھا دیا، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت ساری جو دعائیں ہیں نا اللہ کے ساتھ وہ ڈیلز بھی رکھی ہوئی ہیں. اب ڈیل کیا ہے کہ میری یہ میرا یہ یعنی یہ میرا حاجت ہے، میری بہت ساری حاجتیں ہوتی ہیں، اللہ ہی سے مانگنی ہے ہم نے اور اللہ ہی کو پکارنا ہے. لیکن ہماری جو جتنے حاجت کے نفل ہیں، جتنی وہ ہمارا ورد وظائف ہیں، وہ سارے کے سارے دنیا کی طلب کے پیچھے گھومتے ہیں. جب طلب دنیا کی ہوگی، مطلوب ہی دنیا ہوگی، تو پھر دنیا مل جائے گی. خالق جو ہے وہ کہیں تھا ہی نہیں، خالق کی طلب تو کہیں تھی ہی نہیں. طریقت کا کلمہ تو ہم نے یاد ہی نہیں کیا کہ طریقت کا کیا کلمہ ہے. طریقت کا کلمہ کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. ٹھیک ہے نا، وہ کہیں تھا ہی نہیں، سب کچھ دنیا کے لیے تھا. تو انشاءاللہ ملے گا، دنیا سب ملے گی، دنیا ملے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم رب سے دنیا مانگے نہ ملے، وہ دیتا ہے. دنیا مانگے دنیا دیتا ہے، رب سے رب کو مانگے تو پھر تو سب کچھ ہی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو رب سے رب کو مانگ لے تو اس کو اور کیا چاہیے؟ جب رب ہی مل گیا، جب اس کائنات کا خالق ہی مل گیا، جب اس دنیا کا مالک مل گیا، تو پھر دنیا کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، جنت اللہ نے مومن کے لیے بنائی ہے، مومن کو جنت کے لیے نہیں بنایا. سمجھ آئی یہ بات کہ رب کو جب رب ہمیں مل گیا، جب مقصود ہی رب ہو گیا، تو پھر رب کی جو نعمتیں ہیں وہ تو اللہ کہتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم تو اس رسول کے پیروکار ہیں، اس پیارے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جن کو میرا رب راضی کرنے پہ لگا ہے. ان کو میرا رب کہہ رہا ہے کہ ہم ان قریب تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. پھر جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. ہم بھی تو اسی آقا کے امتی ہیں نا. تو جب کوئی شخص رب کی رضا کے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے تو پھر رب اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. پھر رب اس کو اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا، پھر وہ بندہ اس کا شکر ادا کرتا نہیں تھکتا. تو اس کے لیے امتحان کی چکی سے گزرنا پڑتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جو اللہ کے مطلوب بن جاتے ہیں، جو اللہ کو پانے کے سفر پہ نکل جاتے ہیں، تو ان پہ اتنے امتحان کیوں آتے ہیں؟ تو وہ جواب اس کو دیا گیا تھا، اس لیے امتحان آتے ہیں کہ تاکہ کوئی کم ظرف جو ہے وہ خدا سے محبت کا دعویٰ نہ کر بیٹھے. تو خدا سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. ایک سونا ہے نا، ایک سونا، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی جب تک اس کا زیور جب اس کا بنانا ہوتا ہے نا، تو اس کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ زیور بن کے خوبصورت ترین ہو جائے گا، قیمتی ہو جائے گا، ہر شخص کی طلب بن جاتا ہے زیور. لیکن اگر سونے کو ہم دیکھیں جب وہ کان سے نکلتا ہے، اگر کسی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو وہ پتھر کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں سونے کے، وہ کسی کام کے نہیں ہوتے. وہ آپ دیکھیں تو وہ آپ کو اگر کہیں سونے کا پتھر آپ نے دیکھا ہو، میں نے دیکھا ہے، وہ مدینہ شریف کے قریب سونے کی کان ہے جہاں سے سونا نکلتا ہے. اور جن لوگوں نے کسی کو اگر دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. اگر آپ کو کہیں سے کوئی وہ وہاں پر کام کرنے والے جو انجینئرز ہیں، کسی سے آپ کی واقفیت ہے، تو آپ کو پتھر دے بھی دے نا وہ سونے کا، تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس کو آپ ڈرائنگ روم میں سجا لیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ سونے کا پتھر ہے تو کسی کو پتہ چلے گا. ادروائز اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کا کوئی طالب نہیں ہے، اس کو تجوریوں میں نہیں رکھا جاتا. ٹھیک ہے نا، اس کے اندر قیمتی ہیرے کوئی نہیں جڑتا. اس کا زیور بنانے کے لیے اس سونے کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے. تپش، اتنی تپش کہ وہ بیچارہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، میلٹ ہو جاتا ہے. جب وہ اپنی ہیت کھو دیتا ہے بالکل، تو پھر اس کے جو سنار جو ہے، پھر وہ اس کے بڑی خوبصورت زیور بناتا ہے. اور جب وہ زیور بنتے ہیں تو پھر قیمت ان کی لگتی ہے. تو کیا ہمیں سمجھ آئی
کہ اس رستے پر جب ہم چلتے ہیں تو مطلوب جب اللہ ہو جاتا ہے تو آزمائشیں آتی ہیں. ان آزمائشوں سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو آزمائش تو اسی لیے آتی ہے، وہ ہے نا کہ باد صبا سے نہ گھبرا، یہ تو اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اقبال کی شاعری میں تو بڑے اشارے ملتے ہیں ہمیں روحانیت کے. تو یہ سب کچھ نصیب ہوتا ہے، مل جاتا ہے، لیکن آزمائش آنی ہے. جب جو بھی تصوف کی راہ پہ چلے گا، جب وہ منتخب کر لیا جائے گا، جب وہ چن لیا جائے گا، اللہ کہتا ہے نا کہ ایمان والوں میں سے اللہ اپنے دوست چن لیتا ہے. تو جب اللہ چن لیتا ہے کسی کو تو اس کے اوپر امتحانات پہ در پہ امتحان شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر کچھ لوگ ان امتحانات سے گھبرا جاتے ہیں اور نعوذ باللہ استغفر اللہ ناشکری پہ آ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ صبر کے ساتھ اس میں سے گزر جاتے ہیں. اور جب گزر جاتے ہیں تو پھر جب بھٹی میں سے سونا پگھل جاتا ہے، آگ کے اندر وہ آگ بن جاتا ہے. دیکھیں نا، جب سونا بٹی کے اندر ہوتا ہے، لوہے کو، چلے سونے کو اگر کسی نے نہیں دیکھا تو لوہے کے تو ویلڈنگ دیکھی ہے نا، تو لوہا بھی جب جلتا ہے نا تو وہ آگ کی طرح بالکل ریڈ ہوا ہوتا ہے، آگ کے ساتھ آگ ہو جاتا ہے. یعنی اس کے اندر اس کی اپنی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. کتنا ہارڈ ہوتا ہے، کتنا سخت ہوتا ہے. لیکن اس وقت اس کو جو بنانے والا ہے وہ اس کو کیسے آرام سے پکڑ کے گھما رہا ہوتا ہے جدھر اس نے گھمانا. تو یہ کیفیت جو ہے اس بھٹی میں جب مومن جاتا ہے اللہ کی طلب لے کے، جب وہ چھلانگ لگا دیتا ہے عشق کے سمندر میں، عشق کے دریا میں، تو جو طالب المولا ارواح ہوتی ہیں پھر ان کو کسی کی فکر نہیں رہتی. پھر وہ بس اس آگ میں جلنے مرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں. کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی تجلی کو دیکھ لیا ہوتا ہے، محسوس کر لیا ہوتا ہے، اور اب انہیں ہر حال میں اپنا رب چاہیے. پھر ان کا لا مطلوب الا اللہ، پھر رب کے سوا ان کا کوئی مطلوب نہیں رہتا. اور اس ساری کیفیت کو پانے کے لیے روزہ ایک پریکٹس کا مہینہ ہے. بڑا ہی آسان ہے رمضان المبارک میں ان کیفیات کو پا لینا، قرب کو پا لینا اور خیال کو کنٹرول کر لینا. یہ جو انسان ہے نا، انسان کو اللہ کریم نے جو نعمتیں دی ہیں نا، اس میں سب سے بڑی جو نعمت ہے نا وہ خیال کی قوت ہے. خیال کو کنٹرول کر لینا، تصور کو، خیال کو کنٹرول کر لینا اور اس کو اپنے رب کے حکم کے تابع کر دینا. کلمہ بھی ہم سے یہی کہتا ہے نا. کلمہ کیا کہتا ہے؟ یہی کہہ رہا ہے کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. اور یہ جو خیالات ہیں نا، یہ خیالات بار بار دماغ میں چلتے رہتے ہیں ہر وقت. دیکھیں ایک دماغ جو ہے نا، اس کی ایک، اگر ہم تصور کریں کہ ایک ہمارے برین کی ایک سکرین ہے تو وہ سکرین کبھی بھی خالی نہیں ہوتی، اس کے اوپر خیال چلیں گے. اور وہ خیال کیسے چلیں گے؟ جیسی ہماری صحبت ہوگی، جیسی ہماری صحبت ہوگی ویسے ہمارے خیالات ہوں گے، اور جیسے ہمارے خیالات ہوں گے ویسے ہمارا عمل ہوگا. اگر ہماری صحبت نیک لوگوں کی ہے تو ہمارے خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے، اور جب ہمارے خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے تو ہمارا عمل جو ہے وہ پازیٹیو ہو جائے گا اور ہمیں پازیٹیو انرجی ملنے لگے گی. اور پھر وہ پازیٹیو انرجی جو ہے ہماری باڈی سے خارج ہوگی. ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی اس پازیٹیو انرجی کو فیل کریں گے، ابزارب کریں گے. جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھو تو کیفیت بڑی اچھی ہو جاتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں بزرگوں کا فیض ہے. بزرگوں کے پاس بیٹھے ہمیں بڑا فیض مل گیا، عبادت میں مزہ آنے لگ گیا. تو وہ کیا ہے؟ وہ پازیٹیو انرجی کی ایک فارم ہے. تو اس کی میں نے بنیاد بتا دی کہ اس کی بنیاد کیا ہے. اس کی بنیاد یہ ہے خیال کو کنٹرول کرنا، اور خیال کو کنٹرول کرنا روزہ بھی ہمیں سکھاتا ہے. روزہ یہی سکھاتا ہے نا کہ روزہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ ایک تو ہم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے ان دا مین وائل، دوسرا ہم نے ہر بری جو ہے چیز اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے، اور تیسرا ہم نے کوئی زبان سے بری بات نہیں نکالنی. تمام اخلاقی برائیاں نو.
اس کے اوپر قدغن. جب ہم نے یہ سب کچھ نہیں کرنا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ سوچنا بھی نہیں ہے. کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہے، ہم کہتے ہیں بھئی میرا روزہ ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں اس ڈسکشن میں نہیں پڑھ رہی. کوئی اس طرح کی بات ہے جو یعنی ہماری کیفیات کو، جذبات کو خراب کرنے والی بات ہے، ہم ان لوگوں کے پاس بھی نہیں بیٹھیں گے، ہم ان کی صحبت میں بھی بیٹھنا پسند نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ ہم کہیں گے میرا روزہ، میں نہیں بیٹھوں گی بھائی ادھر، میں بیٹھوں گی بھی تو میری کیفیت خراب ہوگی. نو، میرا روزہ. تو خیالات کو پاکیزہ کرنے میں روزہ جو ہے، اس کی پریکٹس، یہ والے دن جو ہیں یہ بڑے زبردست ہیں. اور ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں روزے میں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر افطاری دیکھیں، روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد یہی ہے نا، کم کھانا. اگر ہم دیکھیں کیلوریز کا حساب لگائیں یا ویسے حساب لگائیں تو روزوں میں ہم زیادہ کھا لیتے ہیں. میں نارمل عام لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ ہم زیادہ کھا لیتے ہیں، اور روزوں میں دیکھیں اکثر وزن بھی ہم گین کر لیتے ہیں. اتنے اہتمام سے ہم نارمل ڈیز میں نہیں کھاتے. اور اسپیشلی آپ دیکھیں کہ اعلیٰ خوراک ہمارا معیار، فروٹ ہم نے لازم لینا ہے، جوس لینا ہے، یعنی بہت دودھ کا، دہی کا، ہر یعنی اعلیٰ خوراک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھئی روزے ہیں کہیں کمزوری نہ ہو جائے. تو یہ سب کچھ ہم نارمل سے زیادہ لینے لگ جاتے ہیں روزوں میں. تو اب کیا ہے کہ ان سب کو لینے میں ٹھیک ہے بڑا مزہ بھی ہمیں آ رہا ہوتا ہے، ہم افطاریوں کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، افطاری کو پورا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں. زبردست افطاریاں، افطار پارٹیاں، ٹھیک ہے نا، یہ سب کچھ بڑا زبردست ہو رہا ہے. روزے قبول ہوں گے انشاءاللہ، لیکن روحانیت نہیں ملے گی، تقویٰ کا وہ معیار حاصل نہیں ہوگا. وہ جو احسان ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، احسان کی وہ کیفیت نہیں ملے گی ہمیں. جو بھرا ہوا پیٹ ہوتا ہے نا، جو بھرا ہوا پیٹ ہوتا ہے، جب پیٹ بھر جاتا ہے نا تو خیالات جو ہے نا ان میں پاکیزگی کا وہ لیول برقرار نہیں رہتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر غفلت آتی ہے، سستی چڑھتی ہے. کھا پی کے آپ دیکھیں دل کرتا ہے افطاری کے بعد تھوڑا سا لیٹ جائیں. تو بھرے ہوئے پیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو سستی آتی ہے، دوسرا غفلت آتی ہے. یعنی نماز قرآن میں آپ کا دل اس طرح سے نہیں لگتا. اب دیکھیں روزے کے درمیان میں ہم عبادت کرنے بیٹھتے ہیں تو دل کرتے ہی چلے جائیں، لیکن افطاری کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تراویح بھی کسی طرح سے 20 ہماری جو ہے نا یہ ہمیں کسی طرح سے شارٹ ہی کر لیں، 8 ہی پڑھ لیں. کہ کھانا کھایا ہوتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور بالکل یعنی ہم سستی کی طرف گئے ہوتے ہیں اور دل کر رہا ہے بس ریلیکس ہو جائیں، سو جائیں. تو نو، روحانیت کے لیے تو شرط ہی ہے کہ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. اب بھرے ہوئے پیٹ کا تو دل کرتا ہے کہ وہ خوب بولے، لیکن روزے میں آپ دیکھیں کہ ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم چپ رہیں، خاموش رہیں، بالکل چپ. تو یہ تھوڑی سی ٹریننگ ہے روزے میں روحانیت کو حاصل کرنے کی. تھوڑی سی ٹپس میں نے ادھر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی کہ وہ کون کون سی ٹپس ہیں جن کے ذریعے ہم روزے میں بہت جلدی بہت زیادہ روحانیت حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ کے روبرو ہونے کی جو کیفیت ہمیں اس حدیث میں ملتی ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، تو وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. بس تھوڑا سا ہمیں اپنی خواہش نفس جو ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے سب کچھ بدلتا ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ جو ہے میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویک پھر ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں کہ روزے میں ہم مزید روحانیت حاصل کرنے کی پریکٹس جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں، اور کیا کیا اس کی اور ٹپس ہیں. اور اس بارے میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. اور آپ کے کمنٹس بھی ہم پڑھتے ہیں. مجھے ان باکس کرنے کی بجائے، میسیجز کرنے کی بجائے اگر آپ لوگ کمنٹ میں لکھیں گے تو جو نئے لوگ ہمارے چینل پر آئے ہیں، جو ہمارا پرانے جو لوگ ہیں ان کا تو جو گروپس بنے ہوئے ہیں اس میں ہم لوگ ڈسکشن کر لیتے ہیں، لیکن جو نئے لوگ آئے ہیں اگر پرانے لوگ ادھر کمنٹ سیکشن میں اپنی ڈسکشن کریں گے تو نئے لوگوں کو بھی کچھ موٹیویشن ملے گی، کچھ رہنمائی ملے گی، کچھ شوق، کچھ جذبہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، ان الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں. اللہ کریم اس رمضان میں
وہ سب کچھ عطا کر دے جس کی تمنا میری ہر سالک بہن کے دل میں ہے۔ اللہ اپنا خاص 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 قرب عطا فرمائے، اور بہت بہت نواز دے میرا رب آپ کو، بہت نواز دے، بہت دعائیں آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔